اللہ وبرکاتہ۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا وجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین۔ قصص الانبیاء میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آج اس کا پارٹ نمبر 2 ہے، یعنی جس وقت آزر نے اپنے بیٹے کو دیکھا، حضرت ابراہیم کو، تو آزر نے کہا، اے لڑکے، میرا خدا سوائے نمرود کے اور کوئی نہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب ہے رب السماوات والارض وما بینہما۔ میرا رب وہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے، زمینوں کا رب ہے، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے۔ تو آگے باپ کہتا ہے، اقالو اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین۔ بولے تو ہمارے پاس حق لایا ہے، سچ لایا ہے، یا ویسے ہی تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے، کھیل رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام بولے، بابا، قال ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلک من الشاہدین۔ ابراہیم بولے، بلکہ رب وہی ہے جو آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، جس نے ان کو بنایا، آسمان و زمین کو، اور میں اسی کا قائل ہوں۔ اور قسم کھا کر بولا کہ باپ، میں تیرے بتوں کا علاج کروں گا، جو اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے، وَقَالَ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تَوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ قسم ہے اللہ کی، میں ان کے ساتھ مکر کروں گا جو تمہارے بت ہیں ان کے ساتھ۔ یہ بات انہوں نے چپکے سے کی۔ پھر جب وہ شہر سے باہر ایک میل میں نکلے، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں جاتے ہیں۔ وہاں جا کر دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ قوم جب باہر نکلتی تھی، مختلف کھانے، مٹھائیاں، کھیرے، گوشت، بہت کچھ بنا کے وہ بتوں کے آگے رکھ جاتے تھے کہ ہمارے آنے تک اس پر کوئی دم پنتر پڑ دیں گے اور ان میں برکت آ جائے گی۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ ساری قوم چلی گئی ہے، اور انہوں نے جا کے، یعنی وہ باہر میدان میں جا کر بت پوجتے تھے اور ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، یعنی انہوں نے کہا کہ تو بھی ہمارے ساتھ چل۔ اللہ کا قرآن کہتا، فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، ستارہ نظر آئے، کیونکہ وہ قوم ستارہ پرست تھی۔ ان کو دیکھ کر کہنے لگے، میں تو بیمار ہوں۔ انہوں نے دیکھا کہ ابراہیم ہمارے ساتھ جا ہی نہیں رہا، انہوں نے یعنی چلے گئے، حضرت ابراہیم کو چھوڑ گئے۔ حضرت ابراہیم جو ان کا بت خانہ تھا نا، وہاں چلے گئے۔ دیکھتے کیا ہے، ان کے آگے مختلف قسم کے کھانے پڑے ہوئے ہیں۔ ان سے پوچھتے، ما لکم لا تاکلون، اتنے لذیذ کھانے تمہارے سامنے پڑے ہیں، تم ان کو کھا کیوں نہیں رہے؟ حضرت ابراہیم نے جب کہا تو آگے بت بولتے تھے، کچھ جواب دیتے۔ جس وقت حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ ان پر تو سکوت ہے، کہا ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم بولتے کیوں نہیں ہو، تم جواب کیوں نہیں دے رہے؟ غصہ آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، بازار کلاڑا پکڑا، کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کا بازو توڑ دیا، کسی کا سر اتار دیا۔ فجعلہم جزازا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اللہ، کوئی کسی کو اوندا کر دیا، کسی کو سیدھا کر دیا۔ اللہ کبیر لہم لعلہم الیہ یرجعون، ان سب کے چھوٹے جو خدا نیچے پڑے وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان سب کے آگے جو کھانے، ان سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان کی حلوے مٹھائیاں سب اندھی پڑ گئی، اور کلہاڑا پکڑا، اور جو بڑا بت تھا نا اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ جس وقت وہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا اور کہنے لگے، من فعل ھذا بآلہتنا، یہ ہمارے معبودوں کا بیڑا غرق کس نے کر دیا؟
انہوں نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، انہوں نے کہا ایک نوجوان کو سنتے ہیں اس کا نام ابراہیم ہے، وہی ہمارے بتوں کی تردید کرتا ہے، لگتا ہے کہ اسی نے یہ سارا کام کیا ہے۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس، کہا اس کو لے کے آؤ لوگوں کے سامنے، لعلهم يشهدون، لوگ بھی دیکھے کہ جس نے ہمارے بتوں کا بیڑا غرق کر دیا، ہمارے معبودوں کو یعنی ان کا یہ حال کر دیا، لوگ دیکھیں ہم ان کا شر کیا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم سے پوچھتے ہیں قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ابراہیم یہ ہمارے بتوں کا تو نے بیڑا غرق تو نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ دیکھو یہ سارے لگتا ہے کہ تم سارے جو ہے نا ان کے آگے مٹھائیاں کھانے کھونے رکھ کے چلے گئے اور یہ آپس میں لڑ پڑے، یہ کیا وہ کہتے میں نے یہ کھانا، وہ کہتا میں نے یہ کھانا، یہ آپس میں لڑ پہ بڑا جو یہ نا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ بڑا جس کے کندھے پر کلہاڑا ہے نا رکھا ہوا، لگتا ہے کہ اس کو غصہ ہے، یہ اٹھا اور اس نے سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور ان کو سب کو مار دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں یعنی کہا کہ ابراہیم تجھے پتا ہے کہ یہ تو بولتے ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا اف لکم ولما تعبدون، تمہیں پتا بھی ہے کہ یہ بولتے نہیں ہے تو پھر تم کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ ثم نکسوا علی رؤوسہم، اللہ کہتے اللہ کا قرآن کہتا ہے انہوں نے اپنے سر اونڈے کر لیے، کہا ابراہیم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اپنے سر اونڈے کر لیے کہ یہ تو بولتے ہی نہیں۔ ابراہیم کہنے لگے افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، کہ افسوس ہے پھر تم پر کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو جو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں، تو پھر یہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ افلا تعقلون، کیا تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی؟ حضرت ابراہیم یعنی یہ جواب ان کو دیا تو انہوں نے کہا حضرت اے قوم اگر تم کو اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، یہ کچھ نہیں کرتے، ان کو پوجو، اس کو پوجو جو تمہارا خالق و مالک ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، اس بت پرستی کو چھوڑ دو۔ جس وقت انہوں نے دیکھا اب ان کو کوئی تدبیر اور کوئی نہ آئی، وہ کہنے لگے قالوا حرقوا وانصروا علی آلہتکم، کہنے لگے اس کو پکڑو، ایک چیخا جلاؤ اور اس کو جلا دو، پھینک دو اس میں اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اس طرح اگر ہو تم کرنے والے اپنے معبودوں کی، اگر تم عبادت کرنے والے ہو نا تو اس کو جلا ڈالو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم، انہوں نے ایک چیخا جلائی، ایک عمارت بنائی اور اس میں سارے اعلان کروا دیا اور کہ تاکہ لکڑیاں جمع کرو۔ انہوں نے اتنی بڑی عمارت بنائی کہ اس کی اونچائی جو ہے 12 کوس تھی اور اونچائی اس کی 100 گز کی، اور انہوں نے ایک دیوار اس کے مطابق تیار کر لی۔ بعد میں نمرود نے سب کو حکم دے دیا، منادی کرا دی کہ جو جو اپنا حصہ لا سکتا ہے اس میں لکڑیاں لا کر جمع کر دو۔ تب نمرود کے حکم پر ہر شخص اپنے یعنی موافق اپنے حوصلے کے مطابق لکڑیاں لا کر اس دیوار کے اندر انہوں نے جمع کرنی شروع کر دی۔ اس میں آگ لگا دی، شعلہ اس قدر اونچا تھا کہ 3 کوس کے فاصلے پر بھی کوئی جانور اڑتا تپش سے وہ جل بھن کر خاک ہو جاتا تھا۔ اس میں یعنی انہوں نے منصوبہ بنایا کہ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکیں گے۔ انہوں نے ایک یعنی ایسی تار تیار کی اور اس کے ساتھ حضرت ابراہیم کو رسیوں سے باندھ کر انہوں نے اس چیخا میں ڈال دیا۔ حضرت ابراہیم کا والد آزر بھی یعنی دیکھا تو وہ لکڑیوں کو وہ رسی کو پکڑ کر تو اس کو کھینچ رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں، کہتے ہیں میرے خالق و مالک، ماں باپ تو بچانے کے لیے ہوتے ہیں اور میرا باپ تو مجھے بھی یعنی آگ میں پھینکنے کے لیے ان کی مدد کر رہا ہے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یعنی پکڑ کر اور اس میں انہوں نے یعنی چیخا میں ڈال دیا۔ حضرت ابراہیم کو اٹھا کر یعنی انہوں نے آگ میں ڈال دیا۔ لعنت اللہ علیہم اجمعین، اللہ ہم سب پر لعنت کرے جنہوں نے یہ کام کیا۔ اس وقت فرشتے آسمانوں کا یہ حال دیکھ رہے تھے، سجدے میں آگے بولے یا رب تیرے خلیل کو کافروں نے آگ میں ڈالا ہے۔ جبرائیل 70,000 فرشتہ
لے کر ان کے پاس پہنچا, کہا ابراہیم اگر تو چاہتا ہے تو میں ایک پر آگ پر ماروں اور دریائے محیط میں ساری آگ کو ڈال دوں. حضرت نے کہا, ابراہیم نے خلیل اللہ نے کہا, فرمایا اے جبریل یہ بات خدا تعالیٰ نے فرمائی ہے؟ کہا نہیں. فرمایا جبریل نے, حضرت ابراہیم نے فرمایا جبریل تو جا, میرا خالق و مالک میرے حفاظت فرمائے گا. جبرائیل نے کہا ابراہیم تمہارا کیا مطلب ہے؟ فرمایا میرا مطلب یہ ہے کہ مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں, کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. میری زندگی میری موت میرے خالق کے ہاتھ میں ہے, وہ اس کے ہاتھ میں جو کسی کا محتاج نہیں ہے. فرمایا تو جبرائیل چلا جا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس وقت جبریل چلا گیا اس نمرود نے اپنے اوپر ایک چبارے پہ چڑھ کر دیکھا کہ حضرت ابراہیم کو پتھر پھینکے, وہ پتھر اس طرح ان پر سایہ بن گیا. اور دیکھتے کیا ہے کہ چاروں طرف پانی آ گیا حضرت ابراہیم کے لیے. اللہ نے آپ کو کیا دیا, قلنا یا نارو کونی بردم وسلاما علی ابراہیم وارادوا بہ کیدا فجعلناہم الاخسرین. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آگ کو کہا, حالانکہ یہ دیکھو آگ کا کام ہے جلانا, حسم کر دینا, لیکن اللہ نے آگ کو حضرت ابراہیم پر ٹھنڈا کر دیا. اللہ نے کہا انہوں نے حضرت ابراہیم کو جلانے کا ارادہ کر دیا, اللہ نے حضرت ابراہیم کو بچانے کا ارادہ کر لیا. جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا تب اس میں پانی کا ایک چشمہ جاری کیا. جبریل نے ایک تخت نور کا بہشت سے لایا اور جو حلہ بہشتی لا کر پہنا دیا اور تخت پر بٹھا دیا. اور جس رسی سے حضرت کے ہاتھ پاؤں باندھ کر کافروں نے آگ میں ڈالا تھا وہ رسی جو ہے نا وہ جل گئی, اور حضرت کو ایک اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک سر کا بال بھی آپ کا نہ جلا. اسے دیکھ کر جبریل متحیر ہوا, حضرت کی طرف نظر کی, فرمایا اے بھائی کیا دیکھا تم نے کو؟ متعجب ہو کر موسیٰ اکبر نے کہا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے کی قدرت سے تعجب آیا کہ آپ کا صبر عجب پایا. ایسے مقام پر بغیر خدا کے تم نے کسی سے کوئی حاجت کوئی مدد نہیں مانگی اور نہ کسی سے کچھ کہا ہے, اسی لیے یہ کرامت رحمت اللہ نے تم پر بخشی ہے اور تمہارے آگے کسی پر اس سے پہلے کسی کو عنایت نہیں ہوئی. یہ کہتے ہوئے جو درخت جلے تھے تمام جڑیں ان کی زمین میں لگی ہوئی تھی, شاخیں ان کی تر و تازہ ہو کر میوے لانے لگی. حضرت کے تخت کے چاروں طرف نرگس و ہفتہ کے پھول بن گئے اور نمرود جو لعنت اللہ علیہ ایک منارے پر چڑھ کر حضرت کی طرف نگاہ دیکھی, گل و ریحان کے بیچ میں سایہ دار درخت کے تلے بیٹھے ہیں. اس مردود نے کہا افسوس میری محنت ساری برباد ہوگی. تب وہ لون حضرت کو پتھر پھینک پھینک کر مارنے لگا, وہ پتھر بھی معلق ہو گئے اور وہ اب باری ان کے بن کر ان کے اوپر سایہ کر دیا. اتنا پانی برسا کہ آتش نمرود بجھا دی. میرے عزیزو, اللہ تعالیٰ نے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یعنی کس طرح نار کو ان کے لیے گلزار کر دیا. نمرود نے کہا میں قربانی کروں گا خواہ وہ قبول کرے یا نہ کرے. تب نمرود نے 4000 گائیوں کو قربانی کی. پھر بولا 10,000 خزانے بھی میں اور خرچ کرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جتنا مرضی خرچ کر, جب تلک تو کلمہ نہیں پڑے گا تیری کوئی نہ قربانی قبول ہے نہ تیرا کوئی خرچ قبول کرنا قبول ہے. اور اس کی جو بیٹی تھی اوپر چڑھ کر محل کے اوپر دیکھ رہی تھی, جس وقت دیکھا کہ حضرت ابراہیم تو تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ پانی ان پر برس رہا ہے اور چاروں طرف ان کے جو درخت ہیں سبز ہے, آگ جل رہی ہے اور درخت اور زیادہ سبز ہو رہے ہیں. اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا, بولی پھر کہا کہ مان لو ابا جی کہ مان لو حضرت ابراہیم کا خدا سچا ہے. اس نے کہا کہ بیٹی کہ تو باز آ جا وگرنہ تجھے ایسی سزا دوں گا کہ میں ایسی سزا کسی کو نہ دی ہوگی. وہ کہنے لگی بیٹی کہ میں تو حضرت ابراہیم اگر باہر آتی ہے تو میں تو کلمہ پڑھ لوں گی. میں ابراہیم کو لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ, جب اس نے اپنے منہ سے کلمہ پڑھا تو کہنے لگی میں باپ کی بھی باپ کو بھی یہ دعوت دوں گی کہ میرا باپ بھی یہ دعوت قبول کر لے. لیکن اس ظالم نے اللہ کے ابراہیم نبی کی بات کو نہ مانا. اس طرح ان کا یعنی
جو ہے نا آگ جلانا حضرت ابراہیم بالکل صحیح سلامت ہے، یعنی باہر نکل آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ کل ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام آتش سے باہر نکلنے کا جو واقعہ ہے نا وہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مالک الملک پیغمبروں کے جو قصص الانبیاء ہیں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت رکھے سب کی۔ السلام علیکم۔